الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تلک الرسل، قرآن کریم کا تیسرا سپارہ، اور اس تیسرے سپارے کی سب سے پہلی آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے مامور کیے گئے، دنیا میں بھیجے گئے۔ ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جسے اللہ تعالی نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف عنایت کیا، اور کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے فضیلت بخشی، اور آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بعثت فرمائی، روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وقت اور حالات کے اعتبار سے مختلف معجزات سے نوازا۔ دو مثالیں جو یہاں پر بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا، بات کرنے کا شرف عنایت کیا۔ اور دوسری مثال بیان ہوئی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عنایت کیے اور روح القدس کے ذریعے سے، جبرائیل امین کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عنایت کیے گئے، ان میں سے نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جو معجزات عنایت کیے، ان کا تذکرہ آج مقصود ہے۔ منصب نبوت پر ابھی تک آپ کو فائز نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہمیں معجزات کا پیش آنا، یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت منقول ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کہا کرتا تھا، اور آج بھی مکہ کے اس پتھر کو میں بخوبی پہچانتا ہوں۔ تو شجر اور حجر کا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سلام کہنا اور آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی عین مطابق ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ طالب علم کی خوشی کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھاتے ہیں، اور دنیا کی تمام تر چیزیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا فرماتی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک طالب علم بحیثیت نبی شروعات میں، اور یہ درسگاہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئی، وہ تو الہی درسگاہ تھی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا، قرآن کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات بہم پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی درسگاہ کی تربیت یافتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس بات کے سب سے زیادہ مستحق تھے کہ موجودات عالم سب کے سب، یہاں تک کہ شجر و حجر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعائے مغفرت پیش کرتی۔ لہٰذا یہ بات جو ہم لوگوں کو احادیث صحیحہ کے ذریعے سے ملتی ہے کہ نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شجر و حجر سلام پیش کیا کرتے تھے، اس بات کی تصدیق گویا کہ اس حدیث کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے تمام تر طالبان حق کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ عام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بشارت دی ہے، یہ نہ صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، بلکہ آپ کے ان تمام تر امتیوں کے لیے بھی ہے جو طلب علم کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی زمانے میں مکہ کے شجر و حجر کے پاس سے جب ہمارا گزر ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب ہمارا گزر ہوتا، تو مکہ کے یہ شجر اور حجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے اور کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کو وہ روایت بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کچھ کنکریاں تھیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں موجود یہ کنکریاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی تھی، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھی۔ اور وہ واقعہ تو اور بھی زیادہ قابل ذکر ہے، بلکہ زبان زد عام و خاص ہونا چاہیے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد میں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب اس صورتحال کو کچھ ہفتوں کچھ وقت تک دیکھنے کے بعد میں انصار مدینہ کے ایک مرد یا خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنوا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، کہا کہ آپ بنوانا چاہتے ہیں بنوا دیں۔ اور پھر وہ ممبر بنایا گیا اور مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ اگلا جمعہ جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے اور مسلم کی روایت ہے کہ وہ کھجور کا تنا جس سے ٹیک لگا کر پچھلی جمعہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، وہ رونے لگا، اور رونے کی آواز بھی ایسی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترتے ہیں، اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور جس طرح سے ایک بچے کو سہلا کر تسلی دی جاتی ہے، اس کھجور کے درخت پر اپنا دست مبارک پھیرتے جاتے ہیں اور اسے تسلی دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے رونے کی آواز کم سے کم ہوتی چلی جاتی۔ اور پھر ممبر پر لا کر کے تشریف لا کر کے کہتے ہیں کہ کل تک اس تنے کو میری رفاقت حاصل تھی، میں اس سے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ مجھ سے سنتا تھا۔ آج یہ رفاقت ختم ہو گئی، میں ممبر پر آ کر کے تشریف فرما ہوا، لہذا وہ جو سعادت اس سے حاصل تھی میرے ٹیک لگانے کی، اس سے یہ محروم ہو گیا، میری رفاقت سے محروم ہو گیا، ذکر اللہ کو سننے سے محروم ہو گیا، اور لہذا یہ درخت آج رو پڑا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تسلی دی تھی۔ تو معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت اور عقیدت کا باعث بھی، دلوں کو گداز کرنے کا سبب بھی، کہ کہاں تو انسان، کہاں جن اور کہاں عالم کی موجودات، جن کو بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان بھی سمجھتے تھے، اور جب وہ گریا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دینے کے لیے آگے بڑھتے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایک بکری مانگی، اور بکری بھی اتنی لاغر، کمزور اور نہیں ہو کہ اس کے تھن سوکھ چکے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے یہ اجازت چاہی کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو تمہاری اس بکری کا دودھ میں دھو لوں، تمہاری اس بکری کے تھنوں سے میں دودھ نچوڑ لوں۔ ام معبد نے تعجب سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نحیف اور کمزور بکری جس کی ہڈیاں دکھائی دے رہی ہے، اس کے تھنوں میں دودھ کہاں ہے؟ لیکن بہرحال آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پر سے اپنا ہاتھ پھیرا، اور پھر اس کے بعد میں جس کثرت کے ساتھ میں وہاں سے دودھ نکلا ہے، موجود تمام تر لوگوں نے سیر ہو کر کے دودھ پیا، اور یہاں تک کہ ہر ایک اپنی جگہ اپنی خواہش کے مطابق دودھ پینے سے فارغ ہوا۔ اسی پرکار کا ایک واقعہ ہمیں اس وقت بھی ملتا ہے جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں محو سفر تھے، اور اس سفر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکریوں کے یا بھیڑوں کے ایک ریوڑ پر سے ہوا، اور ریوڑ والے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت چاہی کہ ہم دونوں بھوکے ہیں اور ہماری بھوک ہمیں بے چین کیے ہوئے ہے، تم کوئی ایسی بکری ہمیں دے دو جس کا دودھ نچوڑ کر ہم لوگ اپنی بھوک مٹا لیں۔ ریوڑ والے نے کہا کہ یہ ساری بکریاں میرے مالک کی امانت ہے، میں ان میں سے کسی بھی بکری کو تمہیں مرحمت نہیں کر سکتا، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم کسی بکری کا دودھ نچوڑ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر مجھے کوئی ایسی بکری عنایت کر دو جو دودھ دینے والی نہیں، جو دودھ سے اتر گئی ہے۔ تب ایک ایسی بکری ڈھونڈ کر اس نے دی جس میں دودھ دینے کی صلاحیت نہیں تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھنوں پر ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ تھنوں کے اندر میں دودھ اتر آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے سیر ہو کر کے دودھ پیا۔ یہ اور اس طرح کے دیگر معجزات جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں۔ غزوہ خندق کے وقت کا وہ معجزہ بھی ہم لوگوں کے ذہن میں رہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ایک برتن کے اندر میں اپنے ہاتھ ڈالا اور آپ کی انگلیوں سے جو ہے پانی بہنا شروع ہوا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے پانی پیٹ بھر کر کے یا یوں کہہ لیجیے کہ سیر ہو کر کے پانی پیا۔ تو یہ بھی معجزات کی ایک قسم ہے، اور اس سے آگے کی ایک قسم جو بیان ہوتی ہے وہ شق القمر کا معجزہ، جس کو سیرت نگاروں نے کسی درجہ تفصیل کے ساتھ میں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے ایک اشارے سے چاند کا دو ٹکڑوں کے اندر میں منقسم ہو جانا، دو ٹکڑوں کے اندر میں تقسیم ہو جانا، اور دو الگ الگ سروں پر، دو مخالف سروں پر جا کر کے ان دو ٹکڑوں کا گرنا، اور بعد میں آ کر کے پھر مل جانا۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے۔ لیکن یہ سب حسی معجزات جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ان سے سب سے بڑھ کر جو معجزہ نصیب ہوا اور جس کو رہتی دنیا تک کے بحیثیت معجزہ بنے رہنا ہے، کیا ہے وہ معجزہ؟ کیا ہے وہ معجزہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ میں ختم نہیں ہوا، جو جاری ہے، اور جسے یہ شرف حاصل ہے کہ وہ رہتی دنیا تک اپنی معجزاتی قوت دکھلاتا رہے؟ قرآن کریم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو کچھ معجزات عطا فرمائے گئے جن کے مطابق لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے اللہ تعالی نے اپنی وحی قرآن کے ذریعے سے نوازا، لہذا قرآن میرا معجزہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے ماننے والے دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوں گے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کی تعداد
روز قیامت دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی، اور یہ بالکل ایک طبعی قسم کی چیز ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے جو حسی معجزات تھے، ان کے بعد میں وہ حسی معجزات باقی نہیں رہے۔ جب تک وہ حیات تھے یہ معجزات ان کے ساتھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جن حسی معجزات کا محسوس کیے جانے والے، دیکھنے والے معجزات سرزد ہوئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک۔ لیکن حیات کے بعد بھی جو معجزہ جاری ہے اور جاری رہے گا وہ قرآن کریم ہے۔ یہ وہ معجزہ جس کو پڑھنے کے بعد میں، سننے کے بعد میں، وہ دل جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، وہ دل جو ہدایت سے بے فیض ہیں، اس کو سننے کے بعد میں یہ دل بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی اپنی مثال، لاکھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرتے تھے اور اس کے پڑھنے کے اندر میں حائل ہوا کرتے تھے، سیٹیاں بجا کر اور تالیاں پیٹ کر دعوت حق کو نیچا دکھلانے کی کوششیں بھی کرتے تھے، لیکن اللہ شاہد ہے کہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں قرآن کریم سننے کے بعد میں جب باہر نکلتے اور ایک دوسرے کا سامنا ہو جاتا تو ایک دوسرے کی چوری جو ہے پکڑ میں آ جاتی کہ کہاں دن میں تو ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کا بڑھ چڑھ کر انکار کرتے ہیں اور راتوں میں اسی کلام کو جو ہے ہم چھپ کر سنتے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تو پھر تہیہ کرتے کہ نہیں کل ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن وہ کتاب کی چاشنی اور لذت الگ ہی ہے، اس کو سننے کے لیے پھر وہ وعدہ خلاف ہو کر کے کعبۃ اللہ کے لحاف میں چھپ جاتے اور ایک مرتبہ پھر قرآن کریم کو سنتے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو آئی ہے اس لیے کہ ہماری زندگیوں کو سجا دے، ہماری زندگیوں کو سنوار دے، ہمارے شب و روز کی رنگت کو تبدیل کر دے، لیکن ہماری ستم ظریفی کہ ہم نے اس کتاب کو نہایت ہی خوبصورت جزدانوں کے اندر میں سجا کر اس طاق پر رکھ دیا جہاں پر ہماری رسائی کم ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب رہتی دنیا تک کے لیے، تمام تر انسانوں کے لیے اپنے آپ میں ایک زبردست معجزہ، اور اس کی معجزاتی قوت کو روبہ عمل دیکھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کتاب کے داعی بن کر، اس کتاب کے معلن بن کر، اس کتاب کے قاری بن کر، اس کتاب کے مدرس بن کر دنیا کے لوگوں کے درمیان میں پھیل جائیں، اور اس کتاب کی خیر و برکات سے جو ہم نے دنیا والوں کو محروم رکھا ہے، اس کتاب کی خیر و برکات سے ان لوگوں کو ہم کنار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب دنیا کے تمام تر انسانوں کے لیے صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں کہ مسلمان ہی اس کے مستحق اور حقدار ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب دنیا کے تمام تر انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ، اور اس کتاب کے اوپر ہم لوگ یوں کہہ لیجئے کہ محض اپنی حد تک اسے محدود نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کتاب اللہ ہندوستان کی کم و بیش 14 زبانوں کے اندر میں ترجمے کے ساتھ میں موجود ہے۔ جس زبان کا سمجھنے والا قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کی اپنی زبان کے اندر میں قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے عین مطابق روز قیامت جس دن برپا ہوگا، اس دن مختلف انبیاء علیہ السلام کے امتیوں کے ساتھ میں انبیاء علیہ السلام حاضر ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی، یہ بات ہمیں خبر دی کہ روز قیامت مجھے امید ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والے، مجھ کو ماننے والے، میرے پیرو جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہوں گے، اور یہ سب سے زیادہ اس لیے ہوں گے کیونکہ یہ جیتا جاگتا معجزہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد میں بھی ہم لوگوں کے درمیان میں موجود ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی کہ اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور سجانے کے لیے جو نسخہ کیمیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے ہمارے لیے لائے ہیں،
اس کو ہم موقع دیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا. ہم نے الٹا کر دیا، ہم نے اسے ہی سجا کر طاقوں پر رکھ دیا. اب اس کو طاقوں سے نکالنا ہے میرے بھائی. اپنی یہ جو ذریت ہے نا، اپنی یہ جو بچے ہیں نا، ان لوگوں کو مولوی صاحب کے ذریعے سے ناظرہ قرآن تو ضرور بضرور پڑھانا ہے، لیکن دنیا کی دیگر سائنس کی، جغرافیہ کی اور تاریخ کی تعلیم کے ساتھ میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ان لوگوں کو محروم نہیں رکھنا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی زیادتی ہوگی، اور خدا نہ خواستہ اس پر ہماری پکڑ بھی ہوگی کہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھلانے کے لیے تو قرآن کو ناظرہ پڑھنا سکھلا دیا، لیکن پہلی درجے کا یہ طالب علم قرآن کے تعلق سے تا حیات پہلی ہی درجے کا طالب علم بنا رہا. مدارس کے اسکولوں کے اندر میں جا کر کے اس نے پہلی سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور پھر اس کے بعد میں 10ویں، 10ویں کے بعد میں گریجویشن، ماسٹرز، پی ایچ ڈی اور کیا کچھ نہیں کر لیا. لیکن کتاب اللہ کے تعلق سے وہ تا حیات پہلی ہی جماعت کا طالب علم بنا رہا. وہ ناظرہ سے بیچارہ آگے پڑھ ہی نہیں پایا، کیونکہ اس کتاب کی مزید تعلیم کا کوئی اہتمام ہی ہم نے نہیں کیا. اس کے لیے خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. اس کے ذریعے سے ایک امت کی تربیت ہوئی، اس کے ذریعے سے امامت اور سرفرازی ہمارا مقدر بنی. آج اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے جتنا زیادہ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم لوگوں کو اتنا ہی زیادہ اپنے آپ سے جوڑتی ہے. اور اس کتاب کے ذریعے سے وہ کھوئی ہوئی عظمت، وہ کھوئی ہوئی شان و شوکت، وہ کھویا ہوا منصب امامت اللہ تعالیٰ ہم کو پھر سے عنایت کرے گا. یہ اس کا وعدہ ہے، لیکن اس وعدے پر پورا اترنے کے لیے اس کے لائق ہمیں اپنے آپ کو بنانا بھی ہوگا. لہٰذا قصد کریں، اپنے دل میں اس بات کا پکا ارادہ کریں کہ دنیا والوں کو تو اس کی تعلیم دیں گے ہی دیں گے، لیکن سب سے بڑھ کر خود اپنے گھر کے جو چشم چراغ ہیں، اپنے گھر کے جو بچے ہیں، ہمارے جو لخت جگر ہیں، ان لخت جگر کو ہم کہاں دیکھنا چاہیں گے؟ پچھلے 3 ہفتوں کے اندر میں جو خبریں گشت کرتی رہی، پتہ چلا کہ اس واقعے کے علاوہ ہندوستان کے اندر میں کوئی اور واقعہ ہوا ہی نہیں. جس نیوز چینل پر چلے جاؤ وہی خبر، اور اتفاق سے خبر کا مرکز ایک ایسا شخص جس کے تعلق سے آپ بہتر جانتے ہیں والد کیا ہیں، والدہ کیا ہیں، لیکن نام ہم لوگوں سے ذرا ملتا جلتا. کتاب اللہ اگر پڑھائی جاتی، اس کا ترجمہ سمجھایا جاتا، منشیات کے خلاف میں اس میں جو تعلیمات دی گئی ہے وہ بتلائی جاتی، تو شاید کہ یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. لیکن یہ حادثہ خدا نہ خواستہ ہر کسی کے ساتھ میں پیش آ سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر میں یہ سب سے بڑا معلم ہم کو جو عنایت کیا ہے، یہ سب سے بڑا ٹیچر جو ہم کو عنایت کیا ہے، اس کے سامنے دوزانو ہو کر کے اس کتاب سے سیکھنے کی کوشش کریں. ہر چیز سے جو خرابی ہے، جو برائی ہے، اس سے روکے گی، اور ہر شے جو معروف ہے، جو نیک ہے، اس کی ترغیب عنایت کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے سے زیادہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جیتے جاگتے معجزے کو اپنی زندگیوں میں اخذ کرنے کی، تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی، خود بھی پڑھنے کی، دوسروں کو پڑھانے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.